اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور سابائین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرتا ہو، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر طور کو معلق رکھا اور کہا تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی پھر گئے۔ اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شریعت کے حکم متعلقہ یوم ہفتہ کی خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے ان کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں۔ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں کا کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس گائے کے ہم سے اوصاف بیان کر دے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو، نہ بہت بچیاں ہوں، بلکہ دونوں عمروں کے بیچ میں ہوں۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ رنگ زرد رنگ کی گائے ہو، خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے اس سے فرحت حاصل کرے۔ اب کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہے، کیونکہ ہمیں اس گائے میں قدر شبہ ہے۔ اگر خدا نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے، اور نہ اس سے زرارت کی آپ پشی کی گئی ہو، سالم ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے پوری بات بتائی ہے۔ پھر اس کو ذبح کیا۔ ان کی حجتوں سے وہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردے کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر دے گا، اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل ان واقعات کے بعد بھی سخت ہی رہے، گویا کہ تمہارے دل پتھر کی مانند ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور بعض پتھر تو ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان سے پھوٹ پھوٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری ہوتی ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرنے لگتے ہیں، اور اللہ تمہاری اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ ان کا مطلب بدل ڈالتے تھے۔ وہ ایسا صحیح طور پر سمجھنے کے بات کرتے تھے اور خوب جانتے تھے۔
اور جب یہ منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں، تو وہ حجت میں تم کو مغلوب کر دیں گے تمہارے رب کے پاس۔ کیا تم اتنی بات اپنی عقل سے نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے مگر لچھے دار باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف خیالات ہی ہے۔ بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اپنے ہاتھوں سے توریت کو عدل بدل کر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس ذریعے سے یہ تھوڑی نقدی وصول کر لیتے ہیں، سو بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اس طرح وصول کرتے ہیں۔ یہود نے کہا اے کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز گنتی کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف اللہ ہرگز نہیں کرے گا، یا اللہ کے ذمے ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جو قصدن بری بات کرتا رہے اور اس کو اسی کی خطا اس طرح گھیر لے کہ اس کی نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ دوزخی ہے، ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ہم نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، اور اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا کرو، اور عام لوگوں سے بھی اچھے اخلاق سے بات چیت کیا کرو، اور نماز کی پابندی کیا کرو، اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو۔ پھر تم اپنے قول و قرار سے پھر گئے، مگر وہ معدود چند ہے تم میں سے جو اپنے عہد پر قائم رہے۔ تم تو معمولاً بھی اور عادتاً بھی اقرار کرتے ہو اور پھر ہٹ جاتے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور تم ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے، یعنی ترک وطن پر مجبور نہیں کرو گے، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود گواہ بھی بنے، پھر تم خود موجود ہی ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے قتل و قتال کرتے ہو اور اپنے وطن سے ایک دوسرے کو ترک وطن پر مجبور بھی کرتے ہو، ان اپنوں کے مقابلے میں غیروں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو اس کو کچھ دے دلا کر رہا بھی کرا لیتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ ترک وطن کرانا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر کیا تم توریت کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض احکام کو نہیں؟ تو ایسے شخص کی کیا سزا ہو جو تم ہی میں سے ایسی حرکت کرتا ہے، سوائے رسوائی کے اس دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کی روز سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کی لذت و عشرت کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، سو نہ تو ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، اور اس کے بعد وقفے وقفے سے رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں عطا کی، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ اور جب کبھی کوئی بھی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آیا جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا تو تم تکبر کر کے بعضوں کو جھوٹا قرار دیا کرتے اور بعض کو بے دھڑک قتل کر ڈالتے تھے۔ اور یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں
کہ ہمارے قلوب محفوظ ہے، بلکہ کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار پڑتی رہتی ہے، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن پہنچی جو اللہ کی طرف سے ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، اور اس سے پہلے خود وہ یہ بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے، فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے۔ بس اللہ کی مان ہو ایسے کافروں پر۔ یہ بات بہت ہی بری ہے کہ وہ اپنی جانوں کو فروخت کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کسی بندے پر جسے وہ چاہے نازل کر دیتا ہے۔ سو وہ لوگ غضب پر غضب کے سزاوار ہو گئے، اور ایسے کافروں کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اور جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر، تو کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لا چکے، باقی سے انکار ہے، جبکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرتی ہے تورات کی۔ کہہ دیجئے تو پھر اللہ کے رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم نے موسیٰ کے طور پر چلے جانے کے بعد گوسالہ کو معبود مان لیا اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کیا، کہا جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم حوصلہ اور پختگی کے ساتھ اختیار کیا کرو اور سن لیا کرو۔ انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا، مگر ہم سے عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل کفر کے سبب گوسالہ ہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اعمال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان دے رہا ہے، اگر تم حقیقتاً ایمان والے ہو۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اگر عالم آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک محض تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اگر وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ کفر کے کاموں میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ کو ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہے، اور آپ ان لوگوں کو اس زندگی پر عام لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے پائیں گے، اور شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر شخص سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال کی ہو جائے، اور یہ بات کہ عمر میں چند سال بڑھ جائیں تو وہ سال عذاب سے تو نہیں بچا سکتے، اور اللہ تو ان کے سارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو جبرائیل سے دشمنی رکھے؟ وہی تو قرآن کو آپ کے دل تک اتارتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ اللہ کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو۔ جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت ہی واضح دلیلیں نازل کی ہیں، ان کا انکار کوئی نہیں کرتا، مگر وہی انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا، بلکہ اکثر نے یقین ہی نہیں کیا۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول پہنچا جو تصدیق کرتا ہے ان کی کتاب تورات کی، تو اہل کتاب ہی میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر کے پس پشت ڈال دیا، گویا کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایسی چیز یعنی سحر کا اتباع کیا جس کا تذکرہ سلیمان کے حد
حکومت میں بہت سے شیاطین یعنی خبیث جن کیا کرتے تھے۔ سلیمان اس شہر کو نہیں مانتے تھے، البتہ یہی شیطان کفر کرتے تھے